بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایم اے فاؤنڈیشن اسکول میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم 7 کلاس کی اسلامیات کا اسائنمنٹ نمبر 14 ڈسکس کریں گے۔ اس میں آپ کو پہلے کی طرح 6 دن کا کام دیا گیا ہے۔ نمبر 1، پہلے دن دیکھیں، سبق والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ریڈنگ کریں۔ نمبر 2، دوسرے دن مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سوال نمبر 2، جنت میں آدمی کے درجات کس طرح بلند کیے جائیں گے؟ سوال نمبر 3، بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نمبر 3، تیسرے دن کا کام۔ سوال نمبر 4، مرحوم والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیان فرمایا؟ سوال نمبر 5، انسان اپنے اعمال میں عظیم الشان نیکیوں کا ذخیرہ کیسے جمع کر سکتا ہے؟ نمبر 4، چوتھے دن کا کام، مندرجہ ذیل سوالات کے بیانیہ جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، بڑھاپے کی حالت میں والدین کی خدمت پر زیادہ زور کیوں دیا گیا ہے؟ نمبر 5، پانچویں دن کا کام۔ سوال نمبر 2، ماں کا حق والد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بیان کریں۔ نمبر 6، چھٹے دن کا کام، مناسب الفاظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ سبق ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیچے تاریخ لکھ دیجیے گا۔ پہلے دن کا کام دیکھیں، سبق والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ریڈنگ کریں۔ ریڈنگ کے لیے آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 111 پہ آ جانا ہے، اور 111 سے لے کے صفحہ نمبر 115 تک آپ لوگوں نے اچھی طرح سبق کی ریڈنگ کرنی ہے۔ ریڈنگ میں آپ نے ان بنیادی نکات کا خیال رکھنا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک قرآن و حدیث کی روشنی میں، والدین میں سے بھی والدہ کا حق زیادہ ہے، والدین کے انتقال کے بعد حسن سلوک کیسے کریں۔ اس سبق میں یہ 3 بنیادی اہم نکات ہیں، ان پہ آپ لوگوں نے خاص طور پر توجہ دینی۔ بڑا اہم سبق ہے۔ دیکھو بیٹا، یاد رکھو، دنیا میں صرف 2 لوگ ایسے ہیں انسانوں میں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ، جو آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہستی تو والدین کی ہے، دوسری ہستی اساتذہ اکرام کی ہے۔ یہ دونوں ایسے لوگ ہیں کہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں، والد چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھ جائے اور اپنی زندگی میں اس کو کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح ایک استاد بھی اپنے شاگرد کو آگے بڑھتا ہوا جب دیکھتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ کی خوشی سے خوشی نہیں ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، آپ کی خوشی سے اس کو خوشی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ دونوں بھائی ایک کلاس میں پڑھتے ہیں، 7 کلاس میں 2 بھائی پڑھ رہے ہیں۔ ایک بھائی کی فرسٹ پوزیشن آ جاتی ہے لیکن دوسرے بھائی کے نمبر تھوڑے کم آ جاتے ہیں، تو قدرتی بات ہے کہ اس کو جیلسی ہوگی، وہ خوشی نہیں ہوگی کہ میرے بھائی کی پہلی پوزیشن آ گئی۔ لیکن صرف 2 ہستیاں ایسی ہیں، ایک والدین اور ایک اساتذہ، کہ والدین اپنے بچے کے آگے بڑھنے پر اور اساتذہ اپنے اسٹوڈنٹس کے آگے بڑھنے پر جو خوش ہوتے ہیں، اس کی مثال اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اس لیے سبق کو غور سے پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن و حدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ بندوں کے حق میں سب سے زیادہ حق والدین کا رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم نے بھی کئی مقامات پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت میں ہے، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے، خاص طور پہ جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، جب ان کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہو، تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور والدین سے حسن سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کو نہ جھڑکو، اور ان سے عزت کی بات کرو، اور ان پر رحم کے سبب ان کے آگے اپنے آپ کو پست رکھو، اور یہ کہو کہ پروردگار ان پر رحم کیجئے جیسے انہوں نے مجھے بچپن کی حالت میں پالا تھا۔ اس آیت میں دیکھیں، بڑھاپے میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تو والدین بھی بڑھاپے کی حالت میں بعض اوقات اگر چڑچڑے ہو جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو جھڑکنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ قرآن نے فرمایا کہ ان کو اف بھی نہ کہو۔ اف کا مطلب کہ جس طرح بعض اوقات کوئی آدمی کو اچھی بات نہیں لگتی تو آدمی کچھ اور تو نہیں کر سکتا،
نہ ہاتھ چلا سکتا ہے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے، نہ زبان سے، لیکن ایک منہ پہ جو ناگواری سے محسوس ہو جاتی ہے کہ آدمی اپنا موڈ تھوڑا سا بنا لیتا ہے، تو قرآن نے اس کو بھی منع فرمایا کہ اس کی بھی اجازت نہیں، ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکنے کی تو اجازت نہیں، ہاتھ پاؤں اٹھانا تو بڑے دور کی بات ہے، ان کی طرف غصے سے دیکھنے کی اجازت نہیں، پیار بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا جائے اور ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کا رتبہ اتنا زیادہ ہے کہ جہاد جو اتنا بڑا عمل ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک صحابی آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں دونوں زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان کو خدمت کی ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جاؤ اور ان کی اچھی خدمت کرو، اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ ان کی خدمت کر کے جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کرنا یہ تمہارے لیے جہاد ہے۔ تو اتنا بڑا جو جہاد کا مرتبہ ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کو مقدم فرمایا، اس وقت جب کہ والدین کو خدمت کی کیا ہو، ضرورت بھی ہو۔ اسی طرح حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی، جو کہ صحابی کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زیارت نہیں فرمائی، یمن کے باشندے تھے، یمن میں رہتے تھے، وہاں ان کی والدہ بہت بیمار تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے اور صحابی کا درجہ ان کو حاصل نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پھر یہ مدینہ منورہ آئے تھے جب ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا ایک بندہ ہے اویس کرنی، یمن کا باشندہ ہے، جب وہ آئے تو ان سے دعا کروا لینا۔ تو حضرات صحابہ کو بڑا تعجب بھی ہوتا تھا، اور پھر جب یہ یمن سے مدینہ منورہ آئے ہیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے ان کے پاس گئے اور جا کے ان سے عرض کیا کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ تو بڑی منت سماجت کی، تو انہوں نے پوچھا بھی آپ صحابی ہیں، آپ کو اللہ نے اتنا بڑا رتبہ دیا، تو آپ مجھ سے کیوں دعا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی تھی کہ میرا ایک بندہ یمن میں رہتا ہے، جب وہ یہاں آئے تو تم ان سے دعا لازمی کروا لینا، تو اس لیے ہم تم سے دعا کروا رہے ہیں۔ اور یہ رتبہ کیوں حاصل ہوا؟ حالانکہ صحابی نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا رتبہ کیوں حاصل ہوا؟ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے، کہ ان کی والدہ بیمار تھیں جس وجہ سے یہ صحابی ہونے کے مرتبے پہ فائز نہیں ہو سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا رتبہ دیا کہ خود صحابہ کو حکم دیا کہ ان سے کیا فرمائیں؟ دعا فرمائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ والدین کو ایک محبت کی نظر سے دیکھنا یہ حج و عمرہ کے ثواب کے برابر ہے، کہ اگر والدین کو کوئی خوشی کے ساتھ اچھی نظر کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کو ایسا ثواب ہے جیسا کہ اس نے حج و عمرہ کر لیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم گھر میں کتنی دفعہ آتے ہیں روزانہ، اگر والدین کو ہم خوشی کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت ذکر فرمائی۔ اور اسی طرح جو شخص والدین کی خدمت نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وعید بھی بڑی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ذلیل ہو جو اپنے والدین میں سے یا کسی کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور پھر وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ یہ وہ دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، اور اس پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آمین فرمایا تھا کہ والدین کے ہوتے ہوئے کوئی ان کی خدمت نہ کرے اور جنت نہ کما سکے، ایسا شخص ذلیل و خوار ہو جائے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے والدین میں بھی پھر والدہ کا حق زیادہ رکھا ہے۔ وہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ والدہ عام طور پہ بچوں کی پرورش میں جتنی تکلیف اٹھاتی ہے اتنا والد نہیں اٹھاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے آگے پوچھا کہ اللہ کے رسول، تمام لوگوں میں حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ۔ تو انہوں نے پھر پوچھا اور اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تمہاری والدہ۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر جب انہوں نے چوتھی مرتبہ پوچھا کہ اور اس کے بعد کون زیادہ حقدار ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد۔ اس حدیث کی بنا پر علماء کرام نے فرمایا کہ ماں کا حق والد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ والدہ جتنی تکلیف اٹھاتی ہے عام طور پر والد اتنی تکلیف نہیں اٹھاتا۔ اگرچہ والد کا حق بھی بہت زیادہ اللہ نے رکھا، لیکن دونوں میں سے والدہ کا حق اللہ نے زیادہ رکھا ہے۔
اور عام طور پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ والد کو تو انسان کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان سے ڈرتا ہے، ہاں والدہ پہ غصہ نکال دیتا ہے، جس طرح کہ ہم یہاں سے اسکول گئے، کھانا تیار نہیں ہے، پانی ٹھنڈا نہیں ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے تو آدمی والدہ پہ غصہ نکال دیتا ہے، حالانکہ اللہ نے اس سے اور زیادہ سختی سے منع فرمایا۔ تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کاموں میں شریک ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہم ان کو برا بھلا کہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس نافرمانی سے بچائے۔ تیسرا پوائنٹ، والدین کے انتقال کے بعد حسن سلوک، یعنی اگر کسی کے والدین اس دنیا سے انتقال کر گئے ہوں، اگر والدین زندہ ہیں تب تو بڑی فضیلت کی بات ہے، آدمی ان کی خدمت کر سکتا ہے، لیکن اگر والدین انتقال کر گئے ہوں کسی کے تو وہ کیسے حسن سلوک کرے، اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ فرمایا۔ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے والدین کا تو انتقال ہو گیا ہے، آیا کوئی ایسی صورت ہے کہ جس کے ذریعے میں اب ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکوں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، تم ان کے حق میں دعا کرو، ان کے لیے استغفار کرو، ان کے بعد ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، جن رشتہ داروں سے ان کا تعلق ہے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان سے حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، اور ان کے دوستوں کا اکرام کرو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے آدمی مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے۔ ان کی طرف سے آدمی صدقہ خیرات کرے، ان کی طرف سے آدمی نفلی عبادات کر کے ان کو ثواب پہنچاتا رہے۔ اور دوسرے کہ والدین جب اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو جو بھی اولاد اگر اچھا کام کرتی ہے تو اس کا ثواب ویسے ہی ان کے والدین کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ والدین کے لیے ان کی اچھی اولاد صدقہ جاری ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان جب اچھے کام کرتا ہے تو جو بھی اس کے والدین ہیں ظاہر ہے انہی کی وجہ سے کرے گا، انہوں نے تربیت اچھی کی، تو اس وجہ سے ان تمام کا ثواب والدین کو بھی پہنچتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک اولاد بنائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور ان کی خدمت کرنے کی اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا اہم سبق ہے، اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح پڑھنا بھی ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ ریڈنگ کے بعد ہم اب آتے ہیں کام کی طرف۔ دوسرے دن کا کام دیکھیں، آپ نے اپنی کاپی میں کام کرنا ہے۔ مختصر سوالات و جوابات کی ہیڈنگ ڈالیے گا۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سوال نمبر 2، جنت میں آدمی کے درجات کس طرح بلند کیے جائیں گے؟ جواب، جنت میں آدمی کے درجات اس کی اولاد کے استغفار پڑھنے کی وجہ سے بلند کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 3، بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جواب، بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا ہے۔ تیسرے دن کا کام دیکھیں۔ سوال نمبر 4، مرحوم والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیان فرمایا؟ جواب، مرحوم والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا کہ ان کے حق میں دعا کیا کرو، ان کے لیے استغفار کیا کرو اور ان کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا کرو، اور جن رشتوں کا تعلق ان سے ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو۔ یعنی جس بندے کے والدین کا انتقال ہو گیا ہو تو وہ ان ذرائع سے ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 5، انسان اپنے اعمال میں عظیم الشان نیکیوں کا ذخیرہ کیسے جمع کر سکتا ہے؟ جواب، انسان اپنے اعمال میں عظیم الشان نیکیوں کا ذخیرہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کر کے جمع کر سکتا ہے۔ چوتھے دن کا کام دیکھیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے بیانیہ جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، بڑھاپے کی حالت میں والدین کی خدمت پر زیادہ زور کیوں دیا گیا ہے؟ جواب، ہیڈنگ ڈالیں، والدین کی خدمت۔ بڑھاپے کی حالت میں والدین کی خدمت پر اس لیے زیادہ زور دیا گیا ہے کہ عموماً وہ اس میں اولاد کو کوئی جسمانی یا مالی فائدہ پہنچانے کے لائق نہیں رہتے، اس لیے بعض خود غرض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے وقت میں ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان میں بڑھاپے کی وجہ سے چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے ان کی باتیں ناگوار ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں توجہ دلائی ہے کہ ایسے موقع پر ان کا بہت زیادہ خیال رکھو، کیونکہ بچپن میں انہوں نے تمہاری خاطر زیادہ محنت کی اور نہ جانے کتنی ناز برداریاں اٹھائیں، لہٰذا اب فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ پانچویں دن کا کام دیکھیں۔ سوال نمبر 2، ماں کا حق والد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بیان کریں۔ جواب،
والدین میں سے اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کا حق زیادہ رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگوں میں حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا اس کے بعد؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے جب چوتھی بار پوچھا کہ پھر کون؟ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا والد۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کی پرورش میں جس قدر تکلیف ماں زیادہ اٹھاتی ہے، باپ اتنی نہیں اٹھاتا، اس لیے ماں کا حق والد کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ چھٹے دن کا کام دیکھیں، خالی جگہ پر کریں۔ خالی جگہ آپ لوگوں نے بلیک پین سے پر کرنی ہے۔ نمبر 1، بڑھاپے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 2، والدین کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ نمبر 3، بندے کے حقوق میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہے۔ نمبر 4، والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت کما سکتے ہیں۔ نمبر 5، ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے فہرست میں آ جانا ہے، وہاں آپ لوگوں نے والدین کے ساتھ حسن سلوک عنوان لکھ دینا ہے۔ اس طرح آپ لوگوں کا یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو کام اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔